صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھا رہے تھے. صاحب ظاہر یہ بھی فرض نماز ہے جو پڑھا رہے تھے. وکان الحسن یجیء وهو صغیر، اور یہ معمول بتا رہے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ ہمیں آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے، کئی بار ایسا ہوتا کہ امام حسن مجتبیٰ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صغیر، چھوٹے تھے، معصوم بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو وہ دوڑتے ہوئے گھر سے نکل کے باہر آ جاتے. اب آقا علیہ السلام کے در دولت حجرہ مبارک کے ساتھ متصل سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، سیدنا علی شیر خدا کا. درمیان میں ایک کھڑکی بھی تھی، ونڈو رکھی ہوئی تھی تاکہ آقا علیہ السلام کبھی کھول کے بات بھی کر سکیں. گھر کے ساتھ نیکسٹ ڈور تھا، متصل حجرہ تھا. اور آقا علیہ السلام کا دروازہ مبارک حجرہ کا جس طرح مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا، اس طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرہ کا دروازہ بھی مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا. اور بعد میں جب وہ دروازے بند کرائے گئے تو آقا علیہ السلام نے ان کا دروازہ بند نہیں کروایا، کھلا رکھنے کی اجازت دی کہ یہ مسجد نبوی کے سین میں بدستور کھلا رہے گا. لہٰذا دروازہ تو کہ مسجد نبوی کے سین میں تھا، مسجد نبوی بھی چھوٹی تھی، تو دروازے سے جب بچہ نکلتا ہے تو فوری مسجد نبوی میں آ جاتا. تو آقا علیہ السلام جماعت کرا رہے ہیں. سیدنا حسن مجتبیٰ اپنی کم سنی میں، بچپن میں، دوڑ کے چھوٹی عمر میں باہر آ گئے آقا علیہ السلام کے پاس. فَكَانَ كُلَّمَا سَجَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَبَ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ وَظَهْرِهِ، تو جب بھی آقا علیہ السلام سجدے میں جاتے تو سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے کندھوں پر چڑھ جاتے، کبھی آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے. جب بھی سجدے میں جاتے، چھوٹے معصوم بچے تھے، کبھی کندھوں پر چڑھ کے بیٹھ جاتے، کبھی آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو کے بیٹھ جاتے. فَيَرْفَعُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رَأْسَهُ رَفْعًا رَقِيقًا حَتَّى يَدَعَهُ، اور جب وہ آپ کے کندھوں پر یا آپ کی پشت پر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تو آقا علیہ السلام جب سجدے سے سر اٹھاتے، سر مبارک تو آہستہ آہستہ کر کے اٹھاتے تاکہ وہ گر نہ پڑے، اور آہستہ آہستہ اٹھا کے اس طرح کہ پھر وہ ان کو آہستہ طریقے سے ان کو نیچے اٹھا دیتے، بازو کی مدد سے ان کو نیچے اتار دیتے اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے. پھر جب نیچے سجدے میں جاتے تو حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے. پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو آہستگی سے اٹھاتے تاکہ گر نہ پڑے، اور ہاتھ کی دست مبارک کی مدد سے انہیں اتار کے نیچے بٹھا دیتے. پھر آپ حالت جلسہ میں یا قعود میں بیٹھ جاتے، یا قیام میں جانا ہوتا تو دوبارہ قیام فرما لیتے. یہ عمل پوری نماز میں جاری رہا. صحابہ کرام فرماتے ہیں فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تصنع بہذا الغلام شیئا ما رأیناک تصنعہ بأحد، یا رسول اللہ آپ نے اس شہزادے کے ساتھ آج وہ معاملہ کیا ہے کہ جو ہم نے آج تک کسی اور کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی ہر بار سجدے میں وہ آپ کی پشت پہ سوار ہوا اور آپ نے ہر بار سجدے میں یہ اس کا لحاظ کیا، رعایت کی اٹھتے ہوئے، اور اس کو نیچے اتارا، پھر وہ چڑھ گیا، پھر وہ یہ عمل کیا، دہراتے رہے نماز پوری میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انہ ریحانتی من الدنیا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا میں میرا پھول ہے، دنیا میں میرا پھول ہے. ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. یہ جو بیٹا حسن ہے جب جوان ہوگا خوشخبری بھی بتا دی، غیب کی خبر بھی بتا دی مستقبل کی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے حسن کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور یہ میرا بیٹا سید ہے. یعنی اس کی، اور اسی طرح دوسری حدیث میں سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور حسین دونوں کو شامل کر کے فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے سید ہیں، اور دونوں بیٹے میری جنت کے پھول ہیں، میرے باغ کے پھول ہیں، میرے چمن کے پھول ہیں، اور دونوں سید ہیں. یعنی دونوں کی اولاد سے سیادت جنم لے گی، ان دونوں کی اولاد سید کہلائے گی، وہ میری آل ہوگی. اس حدیث کو آقا علیہ السلام کی امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، اور اس حدیث کا اسناد بھی صحیح ہے، اور امام ابن حبان نے بھی اسے اپنی صحیح میں روایت کیا. اب دوسری حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین یصبان علی ظہرہ، کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے اور حسن اور حسین دونوں آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے،
اور اگر لوگ ہٹانے لگتے تو آقا علیہ السلام روک دیتے، اس طرح اشارہ کر کے ان کو مت روکو، سوار ہیں، بیٹھے ہیں، میری پشت پر بیٹھے رہنے دیں۔ دوران سجدہ دونوں شہزادے سوار ہو جاتے، اور آقا علیہ السلام پھر اسی طریق سے یا سجدہ لمبا کر دیتے کہ خود اتر جائیں، یا اگر وہ نہیں اتر رہے تو آہستہ آہستہ سر اٹھاتے تاکہ وہ آرام سے نیچے اتر جائیں، یا دست مبارک کی مدد سے انہیں اتارتے۔ ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھتے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بے ابی ہما و امی من احبنی فلیحب ہذین، میرے ماں باپ ان دونوں پر، حسن اور حسین پر قربان ہوں، میرے ماں باپ حسن اور حسین پر قربان ہوں۔ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ جو میرے شہزادوں سے حسن اور حسین سے محبت نہیں کرتا اس کی میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے ساتھ محبت اسی کی قبول ہوگی جو میرے شہزادوں حسن اور حسین سے بھی محبت کرے گا، اس پر لازم۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اسے بھی امام ابن ابی شیبہ نے اس پورے واقعے کے ساتھ سجدے کے دوران ان دونوں شہزادوں کا پشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جانا اور لوگوں کو اتارنے سے منع کر دینا، کہیں رو نہ پڑے، دل شکستہ نہ ہو جائیں، چھوٹے بچے، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہن سند صحیح کے ساتھ، اور امام نسائی نے سیاہ ستہ میں اپنی سنن میں روایت کیا، اور امام طبرانی نے المعجم میں روایت کیا، اور اسی طرح امام بزار نے روایت کیا، اور المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے، اور مسند البزار میں روایت کیا، کشف الاستار میں امام بزار نے، امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا اس حدیث کو۔ بہت سارے طرق کے ساتھ یہ حدیث صحیح آئی تھی۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ، کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اس حال میں کہ حسن ابن علی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن میں آقا علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے، کندھوں پر سوار تھے، یقول اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ آپ یہ دعا کر رہے تھے باری تعالیٰ میں اپنے شہزادے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں نے روایت کی، اور ایک حدیث میں روایت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہ کان یاخذہ والحسن، اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا، اپنی بات کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام مجھے اور اپنے شہزادے حسن یہ ہم عمر تھے، ہم دونوں کو اٹھا لیتے، اٹھا کے گود میں بٹھا لیتے اور پکڑ کے فرماتے اللہم احبہما فانی احبہما، اے باری تعالیٰ تو ان دونوں سے محبت کر کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا اپنی صحیح میں، کتاب فضائل الصحابہ کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روز دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑ کر قال اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں بس تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، یعنی میں حسن سے، اور دوسری روایت میں سیدنا امام حسین کے لیے فرمایا۔ تو میں جمع کر کے بتا رہا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، اور امام مسلم نے بھی روایت کیا متفق علیہ حدیث کہ باری تعالیٰ میں حسن سے اور حسین سے ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ گویا ان سے بھی محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر، یہ آقا علیہ السلام کی محبت کا فیض تھا، اور محبت کی فراوانی تھی آقا علیہ السلام کی، اور محبت کی فیض رسانی تھی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔